बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 23। चंद माह कबल वो उसके ब्लू कलर के शलवार सूट पर $20,000 मालियत की ब्लैक जैकेट पहने तरोताज़ा निखरा निखरा सा शीशे के सामने खड़ा तनकीदी नज़रों से अपना जायज़ा लेते हुए रेस्ट वॉच का लॉक बंद कर रहा था। खिलाफ मामूल सुबह सवेरे उठने के बावजूद भी सरशारी रोम रोम से झलक रही थी। वो नैना से खुशगवार मुलाकात के बाद गाँव के लिए निकला था और रात गए हवेली पहुंचा। पूरी रात जिस हिसाब से ड्रिंक की थी, इसके बाद सुबह सवेरे बेदार होना इसके लिए खासा मुश्किल होता था, मगर वो ख़ास तौर पर रानिया बेगम के बुलावे पर गाँव आया था, इसलिए आंख खुलते ही नींद को खैरबाद किए बिस्तर से निकल आया। मीर साईं नाश्ता लगवा दिया, आप जल्दी आ जाएं, फिर कुछ देर में मुलाकात के लिए मेहमानों ने आ जाना है। साजिद कमरे में दाखिल होने के बाद हाथ बांधे मोदबाना खड़ा हो गया था। साजिद साईं, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आज तुम्हें ज़बरदस्त सा लंच का इंतज़ाम करवाना है, क्योंकि पप्पो साईं लंच में हमारे साथ करेंगी। तुम किसी काम से मत निकल जाना, यहीं मौजूद रहना। इसने हाकमियत कहते हुए ताकीद की थी। जी साईं, और कोई हुक्म? साजिद ने जांचती नज़रों से इसका जायज़ा लिया। यार एक काम करो, आज किसी से मुलाकात ना रखो, सबको वेटिंग में रखना, मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है। वो मुसलसल आईने पर नज़रें जमाए घनी दिलकश मूँछों में उंगलियां चलाते हुए खसे बेजार कुन लहजे में बोला, मैं आज पूरा दिन फुफो साईं के साथ गुजारना चाहता हूँ। मीर जवार ने परफ्यूम स्प्रे करने के बाद सिगरेट सुलगाई थी। साईं, कोई ख़ास बात है? माशाल्लाह आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। साजिद बेख्तियार पूछ बैठा था। मीर जवार का कहका बरजिस्ता था। बहुत खुश हूँ साजिद, मैंने सोचा है कि आज लगे हाथों पुप्पो से मुर्शद साईं के रिश्ते की बात भी कर लूँ। वो घर जाकर आज की ही तारीख में ग्राउंड बना लेंगी, फिर बाबा साईं और ताई अम्मा को भी बुलवा लूँगा ताकि वो प्रपोज़ल लेकर शराजी विला जाएं। सन्नान वाला मामला ठंडा पड़ गया है। चरी छोकरी को बहुत सता लिया, हिसाब बराबर हुआ, अब इसकी सज़ा ख़त्म कर देते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए तसव्वुर में नैना को मुंह फुलाए देख कर मुस्कुराया। साईं की खैर हो? साजिद खुश दिली से बोला। मीर साईं कहाँ है? रानिया ने बड़ी सी चादर उतारकर मुलाजमा को थमाई और करीने से दुपट्टा सर पर जमाते हुए इस्तिफादा किया। वो ऊपर अपने कमरे में है, बुला कर लाऊं? मुलाजमा ने जवाब देते हुए इजाज़त तलब की। तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, और देखना जब तक हम रूम में रहें कोई भी ऊपर नहीं आना चाहिए। रानिया हाकमियत कहते हुए आगे बढ़ गई थी। वो मीर के रूम में दाखिल हुई तो मीर जवार इन्हें देखते ही सोफे से उठा और दोनों बाजू फैलाए इनकी जानिब बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मीर जवार ने इनसे गले मिलकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, तुम कैसे हो? कहाँ रहते हो? पुप्पो का भी ख्याल नहीं आता कभी भूले से इनके घर का चक्कर लगा लो? मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि हर बार सिर्फ सोच कर रह जाता हूँ। खैर, अगली बार आऊँगा तो सबसे पहले हवेली आऊँगा, बस आप खफा मत होना। खफा नहीं हूँ, कभी कभार बहुत याद आती है तो तुम्हारे लिए दिल उदास हो जाता है, फिर ये सोचकर खुद को बहला लेती हूँ तुम्हारी जान को और भी बहुत झमेले हैं। रानिया मोहब्बत से बोली। मीर साईं, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ख़ास काम से आई हूँ। रानिया झिझकते हुए बोली। जी पुप्पो, आप हुक्म करें। वो सीने पर हाथ रखकर संजीदगी से बोला। मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे लिए ऐसा करना मुश्किल हो, मगर नामुमकिन नहीं है, और मुझे यकीन है तुम अपनी पुप्पो का मान कभी नहीं तोड़ोगे। रानिया ने तमहीद बांधी। मीर जवार अपनी जान दे सकता है, मगर अपनी पुप्पो साईं का मान नहीं तोड़ सकता, इसने मतानियत से कहा था। मीर साईं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मीर सजावल की औलाद हो, इनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकते हो। रानिया की आंखें झिलमिलाने लगी। मीर साईं, तुम मेरी तहरीम का हाथ थाम लो, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। वो ख़ानदान की लड़कियों में सबसे बड़ी है, मगर अब तक इसकी शादी का मामला नहीं बैठ सका। हर रिश्ते से इनकार, हर लड़के में नुक्स निकालती है। वो बेवकूफ़ है, मगर मैं तो अकल रखती हूँ ना। इसकी उम्र निकल जाएगी, फिर इसके जोड़ का रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारे प्रपोज़ल के लिए इनकार नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसे मेरे मेरे मीर साईं के लिए इनकार करने की वजह ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम दोनों छोटे से थे तब से ये बात मेरे दिल में थी, मगर मैं ज़ुबान पर कभी नहीं लाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बड़े होने के बाद बच्चों के दिलो दिमाग कहाँ ठहर जाएं कुछ पता नहीं होता। मगर आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी दिलचस्पी कहीं और नहीं है। रानिया सादगी से कहते हुए मीर जवार के दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर गई थी। वो गुमसुम सी कैफियत में इन्हें देखे जा रहा था। क्या तुम कहीं कमिटेड हो? रानिया ने इसके धुआं धुआं होते चेहरे को देखकर आहिस्तगी से पूछा। नहीं नहीं, वो यकदम चौंक कर अटकते हुए बोला। तो मेरे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? वो बेसब्री से पूछ रही थी। पुप्पो साईं,
مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، میں پوری کوشش کروں گا آپ کا مان نہ ٹوٹے۔ وہ سنبھل کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر بشاشت سے بولا، جیتے رہو، سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا، میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مگر اسے میرا حکم سمجھو یا گزارش، خاندان میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، انکار کی صورت میں بھی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے میری تحریم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ رانیہ اسے پابند کرتے ہوئے اپنی فکرات اس کے دامن میں ڈال کر پرسکون ہو گئی تھی۔ میر زوار نے ان کے ساتھ بے حد خوشگوار موڈ میں لنچ کیا، پھر شام تک وہ ان کے ساتھ رہیں۔ ڈنر کے بعد وہ انہیں خود شرازی ولا چھوڑ آیا تھا۔ میر زوار شرازی ولا سے واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر بے حال سا ہو کر صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا۔ پورا دن کس کشمکش میں گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ رات بھر سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، صبح صادق سے پہلے اپنے دل کی آواز کو دبا کر نیچے نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو عزیز جان رشتے کا مان رکھنے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ نینا اس کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی، مگر وہ رانیہ کے احسانات کیسے بھول جاتا جو اس کی زندگی کے تنہا سفر میں ہر موڑ پر گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں بنی رہے۔ اپنی محبت کی بقا کے لیے سنان شاہ کو قتل کروانے والا سنگ دل میر زوار اپنے عزیز رشتوں کے لیے دل میں انتہائی نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ قسمت کے اس فیصلے سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس کے دل کی دنیا کو ویران ہی رہنے دیا، اور والدین سے بچھڑنے کے بعد نینا اس کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر شامل ہوئی تھی، مگر اس بار پھر زندگی اس کے لیے بند گلی کے گھور اندھیرے ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ تحریم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد جس ہستی نے اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ سے بچایا تھا، وہ انہیں کسی صورت مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے نمکین پانیوں کے قطرے بہہ کر شیو میں گم ہونے لگے۔ دنیا بھر سے ٹکر لینے والا میر زوار خونی رشتے کے سامنے خاموشی سے گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ حال اروما نے تو بڑی حویلی پہنچتے ہی سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے روم کا رخ کیا۔ میر حنانے کی بیگم تانیہ اور ان کی بیٹی ماہین بھی بے خبری کے سبب دروازہ رکائی اور دیگر رسموں میں پیش رہیں، کیونکہ میر حنان شادی سے 2 روز قبل ہی ان کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے۔ رسموں سے فارغ ہونے کے بعد ان سب کو اسے میر زوار کے بیڈ روم میں چھوڑ کر گئے تھے۔ گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اب تک میر زوار کی آمد کے اثرات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تحریم کا پارا دھیرے دھیرے ہائی ہونے لگا۔ ویسے تو میر زوار کا روم آرائشوں سے لیس تھا، مگر حجالِ عروسی کہلانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر سوائے بڑے سے فلاور بوکے کے علاوہ ایک پھول کی پتی بھی موجود نہیں تھی۔ تحریم کو میر زوار کی بے توجہی پر رہ کر غصہ آنے لگا تھا، مگر پھر اسے میر اور نینا کے دلوں پر گزرنے والی قیامت کا خیال آیا تو قدرے پرسکون ہو کر بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دلکش سراپے کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وقت گزاری کے لیے کچھ تو کرنا تھا، سو پورے کمرے میں گھوم کر میر زوار کے استعمال میں آنے والی ہر ایک شے کا جائزہ لینے لگی۔ رات اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پیچ تاپ کھاتی یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی، پھر تھک ہار کر واپس بیڈ پر آ بیٹھی، پھر نہ جانے کب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بے خبر سو گئی۔ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سیدھی دیوار پر موجود گھڑی پر گئی۔ گھڑی کی سوئیاں صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ تحریم کو میر زوار کی بے حسی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ میر زوار بھرپور تیاری کے ساتھ ڈریسنگ روم سے نکلا، اس پر اچھتی ہوئی نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میر زوار وہ سرائیہ سے بیڈ سے اتری اور شرارہ سنبھالتی گرتی پڑتی اس تک پہنچی۔ میر زوار اس کی پکار پر ٹھہر گیا تھا۔ میں رات بھر آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ معظم شاہ نے نکاح نامے میں حویلی کے ساتھ یہ تو نہیں لکھوایا تھا کہ میر زوار بھی حویلی میں موجود رہے گا؟ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پلٹا۔ تحریم اس کے سپٹ لہجے پر بھجنگ رہ گئی تھی۔ میں نے یا میرے ڈیڈ نے تو ان سے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا نا، انہوں نے اپنی مرضی سے حق مہر لکھوایا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور پہلی رات ہی آپ نے مجھے کسی اور کی غلطی کی سزا دے دی۔ وہ بولتے ہوئے رونسی ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے تمہاری زندگی کی آخری رات ہو جائے گی، تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس نے تمہاری خوشیوں سے زیادہ اہم حویلی کی اہمیت کو گردانا ہے، تو حویلی تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب جا کر اسے کہہ دینا حویلی مجھے مل گئی ہے، حویلی والا کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ کھڑپن سے کہتا ہوا تحریم کو بت بنا گیا تھا۔ تحریم بیبی، حویلی کے ساتھ شادی مبارک ہو۔ وہ دھیرے سے اس کا گال تھپتھپا کر چلا گیا تھا۔ جیزی بھائی، آپ اور زاری بھائی ارحان بھائی سے چند سال ہی بڑے ہیں،
مگر پھر بھی دادا سائیں کے برابر لگتے ہیں۔ وہ اسٹائل سے ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ کو دروازے کے لاک پر جمائے کھڑی انگریزی لب و لہجے میں اردو بولنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود تانیہ اور میر حنان کی کوششیں کر رہی تھی کہ گھر میں اردو یا مادری زبان میں گفتگو کی جائے، پھر بھی حفظہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتی تھی۔ مگر میر ارحان کو دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ کیوں؟ میر جاذب نے آئینے میں اس کے عکس کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ دونوں ہر وقت جو اتنے اکڑے رہتے ہیں، دادا سائیں سے بھی بڑے لگتے ہیں، بس ان کی طرح آپ دونوں کی مونچھیں بہت بڑی بڑی نہیں ہیں۔ وہ شرارت سے کہہ کر کھلکھلائی، تم بھی تو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو، مگر 2 سال کی چھوٹی بیبی بنی رہتی ہو، بس تمہارے ہاتھ میں لالی پاپ نہیں ہوتا۔ میر جاذب اسی کے انداز میں ترکی بہ ترکی بولا، اف آپ تو لڑکیوں کی طرح تیار ہونے میں ٹائم لے رہے ہیں، مجھے دیکھو لڑکوں کی طرح 2 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ میر جاذب کے برجستہ جواب کو منہ چڑھا کر اگنور کر گئی تھی۔ پرل گولڈن اسٹائلش میکسی میں اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ تانیہ نے اسے لائٹ سی لپسٹک اور لائنر لگانے کی اجازت دی تھی۔ میر جاذب نے ڈال سے مشابہت رکھتی اپنی چھوٹی سی کزن پر تفصیلی نگاہ ڈالنے کے بعد فقط مسکرانے پر افق کیا تھا۔ چلیں نا، سب ہوٹل پہنچ چکے ہوں گے، بس ہم ہی رہ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے جب ہم پہنچیں گے زاری بھائی کا ریسیپشن تمام ہو چکا ہوگا۔ اس نے کوفت سے منہ بگاڑا، تم بھی سب کے ساتھ چلی جاتی، تمہیں کس نے روکا تھا؟ جب سے پاکستان آئی ہو میرے سر پر سوار ہو۔ میر جاذب نے اسے چڑھاتے ہوئے مزید تنگ کرنے کی نیت سے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائی۔ سوار ہوں، اسی طرح سوار رہتے ہوئے 1 منٹ بھی اور لیٹ نہیں کرنے دوں گی۔ ایک تو میں کب سے یہاں آپ کے لیے کھڑی ہوں اور آپ مزے سے اسموکنگ کرنے بیٹھ گئے۔ وہ جارحانہ تیور لیے لپکی اور میر جاذب کی انگلیوں سے جلتی ہوئی سگریٹ چھین کر ایشٹرے میں مسل دی۔ میر جاذب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل میں ولیمے کی تقریب عروج پر تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ تقریب صرف خانہ پوری کے لیے منعقد کی گئی ہو، کیونکہ اس تقریب کی سب سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ولیمہ سیرمنی سے دولہا ہی غائب تھا۔ منسٹر میر زوار صاحب ضروری کام کا بہانہ بنا کر صبح کی فلائٹ سے بیرون ملک روانہ ہو چکے تھے۔ شیرازی فیملی ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھر رہی تھی، مگر حق مہر کے وقت معظم شاہ کی حرکت کے باعث کسی میں بھی میر سبکتگین یا ان کی فیملی سے باز پرس کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تحریم دلہن آپے کے روپ میں کڑے تیور لیے بیٹھی تھی۔ رانیہ مہمانوں سے ملتی ملاتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ رانیہ اس کی ٹھوڈی کو دھیرے سے چھو کر اپنے ساتھ لگایا۔ آپ لوگوں کو میری پرواہ ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رانیہ نے نظریں چرائیں۔ اتنی انجان ہے نہیں ہے جتنی بن رہی ہیں، شاہ صاحب نے میری زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ وہ دانت پیچھے پھنکاری۔ تحریم کیا ہو گیا؟ وہ بڑے ہیں، تم اتنی بدتمیزی سے ان کا ذکر کرو گی؟ ہم سب مان رہے ہیں کہ انہوں نے حد کر دی، مگر میں پھر بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی، تم لمٹس کراس کرو۔ رانیہ براہمی سے گویا ہوئی تھی، ان کی وجہ سے آپ کا لاڈلا بھتیجا میرے منہ پر تماچا لگا گیا ہے اور آپ مجھے لمٹس سمجھا رہی ہیں؟ آپ نے ایسی کون سی دلہن دیکھی ہے جس کے دولہے نے اپنے ہی ولیمے کا بائیکاٹ کر دیا ہو؟ اس نے بھری ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، وہ گرم دماغ کا انسان ہے، ابھی غصے میں، جب غصہ اترے گا تو واپس آ جائے گا۔ اس کا دل بہت نرم ہے، زیادہ دیر تک خفا نہیں رہتا۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر تسلی دی تھی۔ جاری ہے۔